دیکھیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، سارا کچھ کھانے پینے کا سامنے پڑا ہوا ہے، بندہ اکیلا بیٹھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ پھر بھی نہیں کھاتا۔ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ درس انسان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کے مہینے کے اندر بندے کے سامنے حلال چیزیں پڑی ہوئی، بندہ ان کے قریب نہیں جا رہا، تو نہیں جا رہا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کے مہینے میں بندہ حلال چیزوں کے قریب نہیں جا رہا، تو ماہ رمضان کے علاوہ باقی چیزوں میں حرام چیزوں کے قریب کیوں جاتا ہے؟ بندہ یہ سوچتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ رب صرف ماہ رمضان میں دیکھ رہا ہے، باقی 11 مہینوں کے اندر نہیں دیکھ رہا؟ اس رب کے ڈر سے بندہ ماہ رمضان کے اندر حلال نہیں کھا رہا، تو اس رب کے ڈر سے باقی 11 مہینوں میں حرام کیوں کھاتا ہے؟ یہ احساس بندوں کے دل کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر اللہ کے ڈر سے حلال نہیں کھا رہے، اسی طرح باقی 11 مہینوں میں اللہ کے ڈر سے حرام بھی مت ہے۔ اور جب یہ کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ سورہ یوسف کے اندر دیکھیے کہ وراودت التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت، کہ زلیخا نے جب اپنے باطل معبودوں کے اوپر پردے ڈال دیے، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے میری طرف کہ میری طرف آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ما قال معاذ اللہ، اللہ بچائے مجھے اس سے، انہ ربی احسن مثوایا، کہ تو اپنے باطل معبودوں کے اوپر، اپنے باطل بتوں کے اندر پردے ڈال کر کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا۔ یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، بادشاہ بھی۔ تو یہ کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا کی جا رہی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم دل کے اندر یہ تو خیال پیدا کرو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو روزے کے اندر ہے، فرمایا کہ امانت۔ بندہ صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر کہتا ہے کہ بندے نے کہتا ہے کہ میں نے رب کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے، ایک امانت کیا ہوا ہے کہ میں شام تک کوئی چیز کھاؤ پیوں کروں، اور بندہ یہاں تک کہ افطاری سے 5 منٹ پہلے بھی کوئی چیز کھانا پی جائے، کیوں؟ بندہ جانتا ہے کہ اس امانت کے اندر خیانت ہو جائے۔ تو روزہ ہمیں یہ 3 چیزوں کا درس دیتا ہے، ایک تو اخلاص کا، دوسرا ایمان بالغیب کا، اور تیسرا امانت کا۔ تو سامنے سے وقات اس کو سوچنا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کہتے ہیں کہ بندہ روزے کی جزا صرف اللہ رب العزت سے چاہے، لوگوں کو بتائے نہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا کسی کو بتائے نہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ روزے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔